السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ اور دوستو، جنوری کا مہینہ اپنے تیور دکھا رہا ہے، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ہے، سردی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اضافہ اگلے ایک ہفتے میں بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی پاکستان میں صرف جنوری کے مہینے میں ٹکاواں سردی پڑتی ہے، اور اس کے بعد پھر پالا اڑ جاتا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں، یہ عشرت کی کہانی ہے۔ اور عشرت جو ہے وہ آپ سے آخر میں ایک سوال کرے گی، تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ لیکن یہ بڑی زگ زیگ کہانی ہے، یہ بڑے نشیب و فراز ہیں اس کے اندر، اور بڑی جوار بھاٹا ہے زندگی کی اس کے اندر، اتار چڑھاؤ جس کو کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہانی سناتا ہوں عشرت کی، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ زندگی میں کبھی بھی آپ پر جب برا وقت آتا ہے تو اتنا مایوس نہیں ہونا کہ ساری زندگی یہ وقت رہے گا، اور جب آپ کی زندگی میں اچھا وقت آ جائے تو تکبر میں نہیں آ جانا، اور یہ نہیں سوچ لینا کہ ساری زندگی یہ وقت کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میں چھوٹی سی دیتا ہوں کہ کبھی جب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے رات کا، اور فجر سے پہلے کا کچھ وقت ہوتا ہے، تو اس وقت آپ اپنی چھت پہ چلے جائیں، اور پھر آپ دیکھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے گھٹا ٹوپ اندھیرے کو آہستہ 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 پاؤ پھوٹتی ہے، اور اندھیرا ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں، اور چٹا دن نکل آتا ہے۔ اور پھر مغرب سے کچھ پہلے اگر آپ اپنی چھت پر کھڑے ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے چٹا دن کیسے آہستہ آہستہ جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ ہر دن کے بعد رات، اور رات کے بعد دن آتی ہے، ہر برے وقت کے بعد اچھا وقت آئے گا، اور اچھے وقت کے بعد برا دن آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور ویسے بھی اللہ کہتا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ تو ایسی ہی ایک کہانی آج میں آپ کو گوش گزار کروں گا، جس کا مین کردار عشرت۔ کبھی اس کا دل ضرور دکھا، دل ضرور ٹوٹا، لیکن وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی۔ دوستو، عشرت جو ہے، اس کا ایک بھائی تھا، والد کی اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اس کی والدہ حیات تھیں، اور عشرت کی ایک چھوٹی بہن تھی نصرت۔ عشرت نے ماسٹرز کیا اور نصرت نے BA کیا، اور ان کے والد صاحب کا اپنا گھر تھا، انہی کی پینشن آتی تھی، اور ایک بھائی جس کی شادی ہو چکی تھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا اوپر والے پورشن میں، اور کچھ تھوڑا بہت کماتا تھا، تو گھر کا خرچہ چل جایا کرتا تھا۔ تو ان کے کوئی رشتہ دار تھے، بڑے کمینے قسم کے رشتہ دار تھے، یہ جانتے بھی تھے۔ انہوں نے آ کر جو ہے نا رشتہ مانگا کہ جی عشرت کا رشتہ ہمیں دے دو۔ اب عشرت کی مطلب ماسٹرز کرنے کا 24-25 سال ایج تھی، لیکن ابھی جو ہے نا ہم شادی نہیں کریں گے، ہمیں کچھ وقت چاہیے۔ وہ رہتے تھے لاہور میں، اگر آپ نے دیکھا ہو وحدت کالونی کے اندر، وہاں پر ان کو کوارٹر ملا ہوا تھا، ان کے ابا کے نام تھا۔ اب ابا ریٹائرمنٹ کے قریب آ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پڑھی لکھی ہے، تو اس کی کسی طرح سیکریٹریٹ کے اندر ملازمت ہو جائے، تو ہمارا جو گھر ہے وہ ہمارے نام ہی رہے گا، ہمیں چھوڑنا نہیں پڑے گا۔ تو وہ اس نیت سے ان کے گھر آئے تھے، اور غریب لوگ تھے یہ بھی۔ انہوں نے کہا چلو، اب انہوں نے نکاح تو کر لیا، اور یہ عشرت جو ہے بار بار وہ آ کے اپلائی کرواتے تھے، کبھی کسی محکمے میں سیکریٹری، کبھی کسی محکمے میں، کسی طرح اس کی نوکری ہو جائے۔ دوستو، عشرت کہتی ہے میں نکاح کر کے رخصتی کے بغیر گھر بیٹھی رہی، 3 سال میرے ضائع کر دیے گئے۔ اس 3 سال میں میری نوکری نہیں ہو سکی سیکریٹریٹ کے اندر، اور محکمہ میں میری جاب ہو رہی تھی، لیکن وہاں کوارٹر نہیں مل رہا تھا، اور یہ کوارٹر چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے اس کوارٹر کے چکر میں میرے 3-3.5 سال ضائع کرانے کے بعد جب دیکھا کہ مجھے جاب نہیں ملی، تو آپ سن کے بڑے حیران ہوں گے کہ عشرت کہتی ہے کہ انہوں نے بجائے رخصتی لینے کے مجھے طلاق نامہ بھجوا دیا۔ کہتی افتخار بھائی، اس قدر کمینگی کا مظاہرہ کیا گیا کہ، اور بات یہ بتائی کہ جی ہمیں ایک لڑکی مل گئی ہے جو یہاں کی ملازمہ ہے، اور دیکھو ہم نے رخصتی تو لی نہیں تھی، تو تم
مطلب کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ تم کنواری تو ہو تو تمہاری شادی کہیں بھی ہو جائے گی. تو وہ اپنا اچھا بھی بن رہے تھے, اپنی مجبوری بھی بتا رہے تھے, اور مجھے راستہ ہی بتا رہے تھے کہ تم نے جب بھی جہاں بھی شادی ان کو بتانا کہ ہماری رخصتی تو نہیں ہوئی بھی, تو تمہیں لوگ خوش دلی سے قبول کر لیں گے. یہ کہہ کر وہ ہمارے کمینے رشتہ دار مجھے کہتی طلاق دے گئے. جی ہاں دوستو, مجھے یقین ہے کہ آپ اچنبے کا شکار ہوئے ہوں گے کہ یہ کیسی طلاق ہے, کس بات پہ طلاق ہے, یہ کیا عذر ہوا. لیکن جب ہم کوئی ایکشن لیتے ہیں, کوئی ظلم کرتے ہیں, تو ظالم کی کہاں سوچتا ہے کہ یہ اخلاقیات کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں آتا. جی ہاں دوستو, عشرت کو پہلی طلاق اس لیے ہوئی کہ اس کی سیکریٹریٹ کے اندر جاب نہیں ہو سکی, اور اس کے سسرال والے جو ہیں وہ اپنا وحدت کالونی والا جو کوارٹر ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے, اس بیچاری کو طلاق دے دی گئی. اب ایک بچی جس کو 3-3.5 سال ضائع کر دیے گئے, وہ 28-29 کی ہو رہی تھی, 28 کی. اور نصرت کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ ماں کہتی تھی کہ پہلے میں عشرت کی شادی کروں گی پھر نصرت کی ہوگی, اور عموماً ہمارے گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ جی پہلے بڑی تھی پھر چھوٹی تھی. خیر کہتی جی کہ مجھے شادی کا تو نہیں تھا کہ میری دوسری شادی جلدی ہو جائے یا کچھ ہو, مجھے اپنی بہن کا بھی فکر تھا, اور تکلیف بڑی تھی مجھے اس حوالے سے کہ اگر تم نے نوکری کروانی تھی تو پھر صرف منگنی کر لیتے, نکاح نہ کرتے, اور میں اس تکلیف سے بچ جاتی. کہتی خیر ہمیں پھر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ طلاق کی جگہ خلا نامہ لکھوائیں, تو میرے بھائی نے خلا نامہ لکھوا لیا تاکہ پتہ چل سکے کہ عشرت نے خود سے طلاق لی ہے. کہتی وقت گزرتا رہا اور میری اماں روتی تھیں, میں خود چھپ کے رو لیا کرتی تھی, اور نصرت جو ہے اس کے اندر اضطراب بڑھتا جا رہا تھا, غصہ بڑھتا جا رہا تھا, کیونکہ میری وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی, اور وہ بھی تقریباً 26 سال کی ہو گئی تھی. تو کہتی کہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن ایک رشتے والی آئیں, انہوں نے آ کے میری امی کو بتایا کہ جی ایسے ایسے 2 بھائی ہیں, اکبر اور اصغر, اور وہ ان کی ماں 2 کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہے, اور تمہارے گھر میں بھی 2 بیٹی ہیں. تو کہتا میری ماں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر وہ رشتہ کریں گے اور میری دونوں بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو جائیں گی, لیکن میری بڑی بیٹی نے خلا لے رکھا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں, میں ان سے بات کرتی ہوں. تو اس سے 2-4 ہزار جو امی نے دینے سے دیے وہ چلی گئیں. کچھ عرصے میں انتظار کرتے رہے, اور اس کے بعد ایک دن ایک خاتون آئیں اور بہت تیز ترار اور بڑی غصے والی اور بڑی تیز بولنے والی, اور وہ رشتے والی کے ساتھ آئیں. انہوں نے آگے بتایا جی یہ اکبر اور اصغر کی والدہ ہیں, اور یہ پہلے دیکھیں گی, اگر ان کو لڑکیاں پسند آئیں تو پھر یہ آپ کو بلا لیں گے. کیسے لڑکیاں دیکھیں, مختلف سوال کیے, اس کو شارٹ کرتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہوئے کہہ گئیں 5-5 ہزار روپے ہاتھ پہ رکھ کے دونوں بچیوں کے کہ آپ جب مرضی ہمارے گھر آ جائیں لڑکے دیکھنے. خیر کہتی ہماری اماں بھی گئیں, بھائی گئے, شارٹ کرتے ہیں, ہماری شادی ہو گئی بڑی سادگی کے ساتھ, جو کر سکتے, کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی ان کی طرف سے, کوئی اعتراضات تھے جی ہمارے خاندان میں ایسے ہوتا ہے, ہمارے خاندان میں ایسے ہوتا ہے, یہ چیزیں سب جگہ ہوتی ہیں, وہ اس خاتون میں بھی تھی. کہتی میری شادی ہو گئی. جب شادی ہوئی تو اکبر نے مجھ سے کہا پہلی ہی رات کو کہ مجھے یہ نہیں جاننا کہ تمہیں پہلی طلاق کیوں ہوئی تھی, نہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, اور بس میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ خوش رہنا ہے, کچھ چھپانا نہیں ہے, اور میرے گھر کی کوئی بات اپنے گھر والوں کو نہیں بتانی. کہتی ولیمہ گزر گیا, اب اصغر کی بیوی بن گئی میری چھوٹی بہن نصرت, اور عشرت جو ہے وہ اکبر صاحب کی بھی. تو یہ بڑا اچھا وہ سلسلہ ہو گیا. لیکن ساس جو ہے نا وہ بڑے حکم چلاتی تھی, یہ کرو وہ کرو, ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو. اس نے میم میں ایک نکالنی, لیکن کہتی کیونکہ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کا سہارا تھیں, تو سارا دن ان کے جتنے بھی تانے ہوتے تھے, کچھ ہوتا تھا, ہم بڑی محبت سے بڑی دوستی کے ساتھ مسکرا کے اپنی ساس کو ڈیل کر لیا کرتے تھے. کہتی ٹھیک 4 مہینے کے بعد
اللہ تعالیٰ نے مجھے ہرا کر دیا اور ٹیسٹ کرایا اور پتہ لگا جی کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا. کہتی سلسلہ چلتا رہا اور میری ساس ایک دفعہ مجھے لے کر گئی الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے. تو مجھے باہر بھیج دی, اندر گئی, اندر جانے کے باہر آئی ہیں تو ان کا عجیب موڈ بدلا ہوا تھا. اور میں نے ان سے پوچھا بھی کہ امی ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں, چلو گھر. وہاں سے کہتے رکشے میں بیٹھے گھر آ گئے. اب مجھ سے اس نے نصرت نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا پتہ نہیں, الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ انہیں کے پاس ہے. خیر کہتی جی شام کو میرے میاں ہیں تو میں نے ان سے کہا جی کہ امی میرے ساتھ گئی تھی, اس سے منہ بنا کے بیٹھی ہوں, ذرا پتہ تو کریں. کہتی اکبر گئے کمرے میں ممی کے, پھر واپس آئے, رپورٹ تھی ان کے ہاتھ میں. تو کھسیانی سی ایسی مسکرا کے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں بیٹی ہوگی. اور میں آپ کو بتا دوں دوستو, اگر ایکس وائی ہو تو بیٹا ہوتا ہے, ڈبل ایکس ہو تو بیٹی ہوتی ہے. تو کہتی میں نے اس کو اللہ کی رضا جانا اور میرے لیے تو بڑی خوش قسمتی کی بات تھی. کہتی اس دن کے بعد جب اگلی صبح آئی ہے تو میری ساس کا رویہ بدل گیا اور میری ساس نے بولنا شروع کر دیا کہ اگر بیٹا ہوتا تو اچھا ہوتا, میرے بیٹے کا سہارا بنتا. بیٹا تو خیر ہو ہی جائے گا لیکن انسان کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا, لیکن اگر بیٹا ہوتا تو اچھا ہوتا. اس طرح کی کہتا ہے وہ باتیں کرنے لگ گئیں. اور میری ساس نے مجھے کہا کہ تم نے سیڑھیاں اوپر جانی ہیں, تیسرے فلور پہ کپڑے پھیلا کے آنے, پھر واپس آنا ہے, اور تم نے ڈرنا نہیں ہے. جتنی تم ماں مضبوط ہوتی ہے نا, اولاد اتنی مضبوط ہوتی ہے. تو کہتی وہ ہمارے گھر میں گیزر تو تھا نہیں, تو پانی کا بلٹویا میں نے اپنے شوہر کو آواز دینی کہ اٹھا کے نیچے رکھ دیں یا ابلنے رکھ دیں. تو وہ ساس کہتی تھی وہ چک لے کچھ نہیں ہوتا, اٹھا لے کچھ نہیں ہوتا. کہتی میں نے اپنے میاں سے کہا کہ ہم نے تو ہمیشہ دیکھا ہے, فلموں میں دیکھا ہے, پڑھا ہے, گو کہ اس کی کوئی میڈیکل کی وہ نہیں تھی ایجوکیشن, لیکن کتابوں میں اکثر کہانیاں پڑھتے. اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا یار, وہ تو ہوتا ہے کہ تم بہت زیادہ بھاری اٹھا لو. تو کہتی فریج میں جھک جھک کے میں نے چیزیں نکالنی, فریزر کے اندر رکھنی, چھت پہ جانا. میری ساس نہیں تو عذاب کر دیتی تھی, چیخنا شروع کر دیتی تھی. میں کہتی تھی میں 4 چکر لگا لوں گی. کہتی نہیں 4 چکر کیوں لگائے گی, پھر روٹی دیر سے پکائے. کہتی اس طرح کی ساری چیزیں چلتی نہیں. اور میں اپنے شوہر اپنی ساس کے کہنے پہ وزن اٹھاتی رہی. دوستو اس بے احتیاطی کا نقصان یہ ہوا کہ ایک دن اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا. اس نے اکبر سے شکایت کی کہ مجھے ہاسپٹل لے کر جائے, لیکن اکبر نے اس کو پین کلرز لا کر دے دیں. 24-25 گھنٹے بڑے برے گزرے, لیکن اس کے بعد جب اس کی حالت غیر ہو گئی اور یہ غنودگی میں جانے لگی تو اس کو پھر ہاسپٹل لے گئے. جب ہاسپٹل لے کر گئے ہیں تو یہ بے ہوش ہو گئی تھی. کہتی جب مجھے ہوش آیا تو میری کوکھ خالی ہو چکی تھی. اور خیر وہ ٹیکنیکلی کیا ہوا اس کو میڈیکلی ڈسکس نہیں کرتے. تو کہتی تب مجھے سمجھ آیا کہ کیونکہ بیٹی تھی تو میری ساس کو بھی نہیں چاہیے تھی, میرے شوہر کو بھی نہیں چاہیے تھی, تو میرے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہوئی. کہتی افتخار بھائی, کہتی ایک تو مجھے یہ دکھ اور یہ صدمہ کہ میں ماں نہ بن سکی, دوسرا یہ کہ یہ ان لوگوں کا یہ والا ایک عجیب چہرہ میرے سامنے آیا, یہ کمینگی میرے سامنے آئی. کہتی میں حیران تھی کہ میرے شوہر میری ساس کے ساتھ تھے, وہ کہتے تھے ہاں اٹھاؤ کچھ نہیں ہوتا, تم مضبوط ہو جاؤ گی. عشرت کہتی ہے کہ میری طبیعت میں چڑچڑا پن آ گیا, تھوڑی سی بدتمیزی بھی آ گئی, کیونکہ میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا اور مجھے پتہ چلا کہ جب اس طرح سے ہوتا ہے ایک عورت کے ساتھ تو وہ تو بڑی تکلیف سے گزرتی ہے. دوستو عشرت کہتے ہیں کہ افتخار بھائی آپ نے ایک بات ضرور بتانی ہے سب کو, کہ جب کبھی کسی لڑکی کا ایسے مسکیریج ہو جائے یا وہ اس ٹراما سے گزرے تو اس کی سائیکی بھی بدل جاتی ہے, اس کی سوچ بھی بدل جاتی ہے, وہ اریٹیٹ ہو جاتی ہے, اس کا مزاج بدل جاتا ہے. تو ایسے وقت میں نا اس کو بڑا سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو کہتی یہ میسیج آپ نے دینا ہے. کہتی میرے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں مطلب
پتہ نہیں کیا کر دوں، تباہی پھیر دوں سب کی۔ کہتی میں کنٹرول کرتی رہی، نصرت نے میرا بڑا ساتھ دیا، امی نے بڑا ساتھ دیا میرا، اور کہتی میں نصرت سے تو بات کر لیتی تھی لیکن میں حیران تھی کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تمہیں کہا کس نے تھا کہ تم یہ بھاری چیزیں اٹھاؤ؟ کہتی میں نے ان کی وہاں عزت رکھی، کہتی جی گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا تو اس لیے میں نے اس طرح سے وزن اٹھایا۔ اب عشرت کو تو پتہ چل گیا کہ اس کے شوہر اور اس کی ساس نے بیٹی نہ پیدا ہو تو یہ سارا کچھ کیا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ تو کہتی کہ میں بہت تکلیف میں تھی، کہتی ایک دن میں اپنی ساس سے پلٹ پڑی، 2-3 مہینے گزر گئے تھے۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، کیوں اٹھوایا تھا مجھ سے وزن؟ تو میری ساس کہتی کہ تو بیٹا جن لیتی، پھر ہمیں تو بیٹی نہیں چاہیے، بیٹا ہوگا میرے بیٹے کا سہارا بنے گا، بیٹی ہوگی تو وہ تو لائبلٹی ہوتی ہے، تو وہ تو نہیں، ہمیں نہیں چاہیے تھی، اس لیے ہم نے یہ کیا ہے۔ اور بڑی دیدہ دلیری سے میری ساس نے بڑی بدتمیزی کی اور اعتراف کر لیا کہ ہاں میں نے کیا ہے۔ کہتی افتخار بھائی مجھے بڑا غصہ، اب میں جا بھی نہیں سکتی، کچھ کر بھی نہیں سکتی، میرے پیچھے اس نے اسٹرانگ نہیں ہے۔ کہتی میں تکلیف سہ گئی، وقت گزرا، اور وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ وقت گزرا تو میں نے یہ کیا کہ صبر کر لیا۔ کہتی اللہ تعالیٰ نے پھر سے خوشخبری سنا دی چند ماہ بعد۔ کہتی ابھی تک نصرت کی طرف سے کوئی خوشخبری نہیں آئی تھی تو اس کی کلاس شروع ہو گئی تھی۔ ہر وقت میری ساس اس پہ بولتی رہتی تھی اس کا علاج کراؤ، ٹیسٹ کراؤ، یہ زرخیز ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ بانجھ تو نہیں ہے۔ کہتی اس کی بیچاری کی شامت آ گئی، مجھے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ہرا کر دیا۔ اور کہتی میں نے اپنی ساس سے چھپ کے علیحدہ سے جب جا کے الٹرا ساؤنڈ ایک مقررہ وقت پہ کروایا تو پھر بیٹی تھی۔ کہتی میں گھر آئی اور میں نے صاف کہا اپنی ساس سے، اپنے میاں سے، کہ بیٹی ہے اور یہ بیٹی میں پیدا کروں گی اور میں تمہاری کسی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ تو میری ساس نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہمیں تو پہلے تجربہ ہو چکا ہے، اللہ کی دین ہے، اور ہم نے غلط کیا تیرے ساتھ۔ کہتی میرے میاں بھی بڑے بھولے سے بن گئے۔ کہتی اکبر بڑے اچھے آدمی تھے، ماں کے آگے پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا تھا، ماں کے پیچھے وہ ساری باتیں کرتے تھے، معافیاں بھی مانگتے تھے، امی سے چھپ کے مجھے گول گپے کھلانے لے کے آتے تھے، بڑا کچھ۔ لیکن امی نے جب کہہ دیا نا تو وہ پاگل ہو جاتے تھے، بس ماں کا حکم ہے، کیونکہ وہ غصے کی بھی تیز تھی، انہوں نے ساری زندگی اس کو دبا کے بھی رکھا تھا۔ کہتی سارا معاملہ ہوتا رہا اور میں اپنے شوہر کے گھر رہی، اور جس دن مقررہ وقت آیا ہاسپٹل، کہتی اکبر مجھے لے کر گئے ہیں، اور کہتی ہاسپٹل میں تھی، میری امی آ گئیں، میرے بھائی آ گئے، بھابھی آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی، اور اتنی خوبصورت بیٹی۔ وعلیکم السلام۔ تو کہتی میرے میاں اس وقت کہیں باہر تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے کال آئی میرے میاں کی کہ اصغر اور نصرت پہنچ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا ابھی تک تو آئے نہیں۔ کہتے اچھا میں نے تحفہ بھیجا تمہارے لیے، اپنی بہن سے وصول کر لینا۔ عشرت کہتی ہے کہ میں بڑی بے چینی سے نصرت کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے کہا میرے میاں کو اللہ رائے راست پہ لے آیا اور اس نے میری بہن کے ہاتھ میرے لیے تحفہ بھیجا ہے، اور کہتی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی۔ کہتی اصغر اندر نہیں آیا اور نصرت اندر آئی ہے اور رو رہی تھی۔ تو میں نے کہا تو رو کیوں رہی ہے؟ امی نے بھی کہا کہ اس کی دھاڑیں ہچکیاں لگ گئیں۔ تو امی نے کہا ہوا کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ لفافہ۔ تو جب لفافہ کھولا اس میں طلاق نامہ تھا۔ کہتی میں حیران ہو گئی کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی تھی، اس میں اضافہ نصرت نے یہ کہہ کے کیا کہ بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ اکبر بھائی نے کہا کہ میں تو ڈیلیوری کا انتظار کر رہا تھا، تو کیونکہ ڈیلیوری سے پہلے طلاق نہیں ہونی تھی تو میری طرف سے تم فارغ ہو۔ کہتی افتخار بھائی ایک طرف میری بیٹی تھی، ایک طرف طلاق نامہ تھا۔ کہتی پتنی شاید میری بیٹی کی محبت غالب آ گئی اکبر کے اس عمل کے اوپر،
کہتی مجھے اس سے میں روئی دھوئی سب کچھ ہوا لیکن اس سے زیادہ فرق نہیں پڑا کیونکہ میں نے اپنے آپ کو مشغول کر لیا اپنی بیٹی کے اندر. اماں مجھے وہاں سے لے گئیں اور کچھ عرصے کے بعد اماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے نصرت سے کہا ہے کہ اگر تیرے گھر بیٹا ہوا تو تو بھی رہے گی اور اگر نہ ہوا تو تجھے بھی فارغ کر دیا جائے گا. کہتی میں دن رات دعا کرنے لگی کہ یا اللہ میری بہن کو بیٹا عطا فرما, یا اللہ میری بہن کو بیٹا عطا فرما. اور پھر نصرت کے گھر بھی بیٹا پیدا ہوا تو اس کی جان چھوٹ گئی, لیکن قطعاً یہ لگا دی گئی نہ مجھ سے ملے گی, نہ مجھ سے بات کرے گی, نہ فون پہ کرے گی. اصغر نے آ کے مجھ سے ایک دفعہ معافی مانگی. اس نے کہا بھابھی امی بڑی ضدی ہیں, بھائی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, اتنے کیوں خلاف ہیں آپ کے. وہ تو مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ تو نصرت کو طلاق دے دے, لیکن میں اڑ گیا تھا. اور اب چونکہ بیٹا ہو گیا تو میری ماں کا وہ والا غصہ تو میری بیوی کے لیے نہیں رہا, لیکن انہوں نے قدغن لگا دی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار, میری بہن اپنے گھر میں خوش رہے, نہیں ملتی نہ ملے. میں اپنی تکلیف میں تھی, زندگی میرے لیے ایک بوجھل ہو گئی تھی. کہتی امی جو ہے میری بیٹی کو سنبھالتی رہی اور میں جا کے میں نے ٹیچنگ شروع کر لی. کہتی وقت گزرتا رہا اور میری بیٹی جو ہے کہتی میں اس کو جو دلوا سکتی تھی دلواتی تھی, اور جو اس کی خواہش پوری کر سکتی تھی میں اس کی کرتی تھی. اب میرا کل جہان میری بیٹی تھی. اور طیبہ کہتی میں نے اس کا نام رکھا. تو طیبہ بہت پیاری بچی تھی, بڑی سینسٹیو بچی تھی. کہتی طیبہ جب 5 سال کی ہو گئی, اسکول جانے لگی تھی, میں نے اپنے اسکول میں اس کو ایڈمیشن کروا لیا تھا کیونکہ اس کی فیس معاف ہو گئی تھی. معافی چاہتا ہوں دوستو, 3-4 لوگ آ گئے تھے اور اس کے بعد پھر کافی لوگ آ گئے. تو خیر اب مجھے نہیں یاد کہاں تھا. ہاں اچھا دوستو, جو نصرت تھی وہ اس لیے بچ گئی کہ اس کے بیٹا ہو گیا تھا, قدغن لگ گئی تھی, اور یہ بیچاری جاب کر رہی تھی اور اپنی بچی کو پال رہی تھی. ایک وقت آیا کہ اس کے لیے ایک رشتہ آیا. ان کی ایک ٹیچر تھی, انہوں نے بتایا کہ جی ایک صاحب ہیں اور وہ یو کے میں ہوتے ہیں, ان کی کوئی پہلے ڈائیورس ہو گئی تھی, پاکستانی ہیں, تو تم دیکھ لو اگر تم ان کے ساتھ چل سکتی ہو تو میرا خیال ہے اچھا ہے, تم پاکستان سے چلی جاؤ گی تو بڑا اچھا ہو جائے گا. کہتی میں نے سوچا کہ اچھا میری بیٹی کی ایجوکیشن اچھی ہو جائے گی, ہم یہاں سے چلے جائیں گے. تو کہتی میں بھی شاید سوچ رہی تھی کہ یہاں سے فرار حاصل کروں. تو عشرت کی ایک صاحب سے ملاقات کروائی گئی. ادریس ان کا نام تھا. ادریس صاحب کی عمر تھی تقریباً 55 کے قریب. ادریس نے کہانی سنائی, وہ میں آپ کو نہیں سنا رہا. اس نے سوچا, تھوڑا سا ٹائم لیا, اس نے اپنی ماں سے بات کی, اس کے بعد بھابھی سے, بھائی سے ڈسکس کیا, اور اس کو صرف ایک چارم نظر آ رہا تھا کہ یہاں سے دور ہو جائے گی تو ایک تو ان ساری یادوں سے شاید چھٹکارا مل جائے جو تکلیفیں یہاں پر ملی اس کو, اور دوسرا یہ کہ اس کی بچی کا مستقبل اچھا ہو جائے گا. اس نے ادریس کو ہاں کر دی. اب ادریس صاحب کی شادی ہوئی, یہ کچھ عرصے یہاں رہے, 2-3 مہینے بعد چلے گئے. 1.5 سال تک وہ یہ کہتا رہا میں نے اپلائی کر رکھا ہے, تمہارا بھی بیٹی کا بھی, تمہارا بھی بیٹی کا بھی. 1.5-2 سال کے بعد ادریس صاحب آئے ہیں, ڈاکومنٹس آئے ہیں اس کے, تو پتہ ہی چلا کہ صرف اس کا ویزا لگا ہے اور بیٹی کا نہیں لگا. تو عشرت کہتی کہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے, طیبہ کا ویزا کیوں نہیں لگا؟ تو اس نے کہا جی بات دراصل یہ ہے کہ اس کا ہسبینڈ مطلب باپ اور ہے, تمہارا ہسبینڈ اور تھا فلاں, میں کر لوں گا لیکن تم میرے ساتھ چلو اور یہ موقع نہ ضائع کرو. کہتی میں نہیں جانا چاہ رہی تھی, میں بڑی روئی. میری امی نے مجھے سمجھایا کہ میاں کے ساتھ جاؤ, اور ابھی تم بھی جوان ہو ماشاءاللہ, تمہارا ایک مستقبل ہے, بیٹی کو میں دیکھ لوں گی جب تک اس کا ویزا نہیں لگتا. عشرت دل پہ پتھر رکھ کے یو کے چلے گئی, برمنگھم چلے گئے لوگ. وہاں پر میاں کے ساتھ بہت اچھی اس کی زندگی گزر رہی تھی, اور میاں نے کوئی 2-3 ماہ کے بعد اس کو ایک جاب پہ لگوا دیا. اب یہ بھی جاب کری تھی, میاں بھی جاب کر رہا تھا. یہ جو کما کے لاتی تھی یہ میاں کو دے دیتی تھی, اور اس کی کوئی فضول خرچی نہیں تھی. اس نے وہاں کی کوئی گیدرنگ نہیں بنائی, یہ وہاں کی کمیونٹی میں اٹھتی بیٹھتی نہیں تھی,
اور گھر آ کے بس بیٹی سے بات کرنی واٹس ایپ کے اوپر، سارے معاملات چلتے رہے۔ کہتی 3 سال تک ادریس نے اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا کہ میں تمہاری بیٹی کا اپلائی کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں۔ اب اس 3 سال کے اندر اس کے کیونکہ ڈاکومنٹس نہیں بنے تھے تو یہ ٹریول نہیں کر سکتی تھی، تو پیچھے اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب اس کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو یہ جا نہیں سکتی تھی، ایک یہ قطعاً اس کے اوپر تکلیف کہ یہ آ نہیں سکی، آئے گی تو واپس نہیں جا سکتی کیونکہ سارا جو پروسیجر ہے سارا ختم ہو جائے گا، کچھ ایسا سین تھا۔ یہ نہیں آ سکی، بھائی اور بھابھی نے رکھا، پھر محلے داروں نے کچھ شکایتیں کیں، پھر بھائی نے بیٹی کی شکایتیں شروع کر دیں کہ طیبہ ایسے کرتی، طیبہ ویسے کرتی ہے۔ کہتی ہے وہ بلوغت کی طرف جا رہی تھی، مطلب وہ 12-13 سال کی طرف جا رہی تھی، مطلب تھی تو نہیں لیکن اس طرف جا رہی تھی، اور کہتی مجھے بحیثیت ماں کی اس کی بڑی فکر تھی۔ میں نے اپنے میاں سے کہا جی کہ تم میری بیٹی کو لاتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا جی میں تو نہیں لا سکتا۔ دوستوں معافی چاہتا ہوں، اتنے سارے لوگ آ گئے تھے اور تصویریں بنوا رہا تھا۔ اب عشرت جو ہے اس کا جی اچاٹ ہونے لگا اور یہ چاہتی تھی کہ اڑ کے پاکستان پہنچ جائے یا اس کا شوہر طیبہ کا ویزا لگوا کے اس کو لے آئے، لیکن پتہ یہ چلا جس وکیل کا وہ نام لیتا تھا، جب عشرت نے اس سے رابطہ کیا تو پتہ ہی چلا جی کہ اس نے تو طیبہ کا ویزا اپلائی نہیں کر رکھا۔ کہتی اب بڑا غصہ آیا مجھے کہ میں اتنے عرصے سے سر جھکا کے کما رہی ہوں اور ادریس کو بھر رہی ہوں اور اس کو شرم نہیں آئی کہ مجھے لارے لگا رکھا، اس نے بیٹی کا اس کا ویزا ہی نہیں اپلائی کیا۔ کہتی جی کہ میں پنجابی جی کہتے ہیں نکو نک ہو گئی۔ کہتی میں ڈپریشن میں رہنے لگی، انزائٹی میں رہنے لگی، میری بیٹی مجھے روز شکایت کر رہی تھی، میری بھابھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی تھی، اور پھر میری ماں کے بچھڑ جانے کا صدمہ جو تھا۔ کہتی ہے میں اتنی سارے ڈرامات سے، اتنی ساری تکلیفوں سے گزر چکی تھی، تو میں بظاہر تو بڑی مضبوط لگتی تھی لیکن اندر سے میں ٹوٹ گئی تھی افتخار بھائی، میں روتی تھی اور میں شکوہ نہیں کرتی تھی، لیکن کہتی ایک چیز میں نے بڑی رکھی، مجھے ہمیشہ اچھے کی امید رہی، میں ہمیشہ اللہ سے کہتی تھی کہ یا اللہ تو تقدیر بدل سکتا ہے، یا اللہ تو وقت بدل سکتا ہے۔ کہتی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ میری زندگی میں رہے لیکن میں نے کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ کہتی میں نے ایک دن ادریس کو بٹھایا اور میں نے کہا ادریس یا تو میری بیٹی کو طیبہ کو یہاں لے کر آؤ ورنہ جو ہے نا میں جا رہی ہوں واپس پاکستان۔ تو اس نے کہا پاکستان جاؤ گی تو آ نہیں سکتی، اور پتہ اس نے کہا جی کہ میں آخری فیصلہ ہے سوچ لو۔ تو کہتی اس دن ادریس نے مجھے کہا دیکھو بات دراصل یہ ہے، میں تمہاری بیٹی کے لیے نامحرم ہوں اور میں نے تم سے پہلے دن ہی جھوٹ بولا تھا، میں نے تمہاری بیٹی کو نہیں لانا تھا، لیکن تمہاری خوبصورتی، تمہاری طبیعت، تمہارا مزاج، تمہارے ایسا جیون ساتھی حاصل کرنے کے لیے میں نے جو ہے نا یہ جھوٹ بولا ہے، اور تم واقعی ایک نہایت اعلیٰ اور بہت کمال کی بیوی ہو، اور تم یہ ضد چھوڑ دو، میں تمہاری بیٹی کا سارا ارینج کر دیتا ہوں پاکستان میں، وہ ہاسٹل کا بندوبست بھی ہو جائے گا، لیکن تم اس کو لانے کی ضد نہ کرو۔ کہتی افتخار بھی میں اڑ گئی، اور اس کے بعد تو میں بالکل اتاولی ہو گئی، بےتاب ہو گئی جب مجھے یہ پتہ لگا کہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے اور یہ میری بیٹی کو نہیں لانے کا ارادہ رکھتا۔ کہتی اس کے بعد میرے شوہر اور میرے درمیان بڑی پھڈے شروع ہو گئے، جھگڑے شروع ہو گئے، اور کہتی یقیناً میں اعتراف کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ میں ہی شروع کرتی ہوں، کیونکہ میں پریشان تھی، میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی آئے، اور عزیز بھی یہ کہتا تھا کہ سارے پھڈے تم شروع کرتی ہو، لیکن اس نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا، اور میری بیٹی کی جدائی مجھ سے صحیح نہیں جا رہی تھی۔ کہتی سارے معاملات چلتے رہے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ پکچر لیتے ہیں جی، ایک پکچر اور لے لیں جی۔ دوستو یہ تصویریں بنانی ضروری تھی، کے پی کے سے آئے ہیں اور بڑی دور سے میرے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ دوستو ان دونوں کے درمیان چپکلش بڑھتی گئی، تکلیفیں بڑھتی گئیں، اور کہتی میں چاہتے ہوئے بھی
اپنے شوہر اپنے درمیان جو دوریاں پیدا ہو رہی تھیں، جو مسائل ہو رہے تھے، کہتی اس کا مداوع نہ کر سکی، ان کو کم نہ کر سکی۔ دل پہ میں نے پتھر رکھ لیا تھا اور میں کچھ سوچ رہی تھی کہ اس کا ایڈمیشن یا کچھ ایسا کچھ کروایا جائے، تو کہتی میرے جو ہسبینڈ تھے ان کو برین ہیمریج ہوا، ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا، لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتی اتفاق ایسا تھا کہ میں پاکستان جانے کا سوچ رہی تھی اور طلاق لے کر، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ نے اس کی لکھی اتنی تھی، کہتی وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی دریس کی۔ کہتی میں تقریباً 1-1.5 ماہ میں نے وہاں گزارا، 40واں۔ کہتی مجھے وہاں سے کچھ چاہیے نہیں تھا، اس کے بہن بھائی آئے، سب کچھ انہوں نے قبضے میں کیا، مجھ سے انہوں نے میرا زیور بھی جو چڑھایا تھا وہ بھی لے لیا، اور مجھے بس یہ تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، پاکستان چلی جاؤں۔ کہتی وہاں سے پاکستان آ گئی، میں نے اپنا سارا کیس بیچ میں چھوڑ دیا۔ مجھے وکیل نے بتایا کہ بہت متاثر ہو جائے گا تمہارا کیس، شاید تمہیں دوبارہ سے یہ سارے ڈاکومنٹس نہ مل سکے۔ تو میں نے کہا جی مجھے ڈاکومنٹ نہیں چاہیے۔ کہتی ہیں پاکستان آ گئی۔ کہتی افتخار بھائی میں پاکستان آئی ہوں، اور طیبہ کو میں نے گلے لگایا تو مجھے سکون ملا۔ میں نے دیکھا کمزور ہو چکی تھی، رنگت اس کی خراب تھی، اور میری بھابھی بھائی نے کچھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ 4 دن میرے ساتھ صحیح رہے، اور جب ان کو یہ پتہ لگا کہ ہمیشہ کے لیے آ گئی ہے، تو اوپر والا سارا پورشن امی کے نیچے والے میں شفٹ کیا، اور مجھے اوپر 3ری منزل پہ کمرہ دے دیا جی کہ اوپر جا کے رہو۔ کہتی افتخار بھائی مجھے کچھ نہیں تھا، میں نے رہنا تھا۔ کہتی میں اوپر والے پورشن میں رہی، اور کہتی میں نے پھر یہ سوچا کہ مجھے اب یقیناً گھر چلانے کے لیے نوکری کرنی پڑے گی، جو کہ میں نے کرنی تھی۔ کہتی افتخار بھائی 1 سال گزر گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد میں اب ساری چیزوں کا تخمینہ پڑتا لگا رہی تھی کہ یار کیا ہوا، پہلی طلاق ہوئی، میرا کوئی تعلق نہیں تھا، نوکری نہیں ملی تو طلاق دے دی، کہ جی ہمیں تو ایسی بہو چاہیے جو سرکاری ملازم ہو۔ دوسری شادی ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، میرا گناہ بن گیا، طلاق ہو گئی۔ کہتی میں سوچ رہی تھی کہ میں کہاں سے گزری۔ تیسری شادی ہوئی، اس نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، اور بعد میں وہ کہہ رہا ہے جی تمہاری بیٹی میری نامحرم ہے، میں اس کو لا نہیں سکتا۔ کہتی افتخار بھائی میرے ذہن میں یہ ساری چیزیں چلتی رہتی تھیں، اور میں نے اب طے کر لیا تھا کہ اب ساری زندگی جو ہے میں بس اپنی بیٹی کے ساتھ رہوں گی۔ کہتی میں تقریباً 36-7 کی ہو چکی تھی، لیکن میری خوبصورتی میں، میرے رنگ روپ میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آیا تھا، بلکہ میں اور نکھر گئی تھی۔ کہتی افتخار بھائی تقریباً 1 سال میں نے ماضی کو ہی کھنگالا، اور بار بار میرا دل چاہتا تھا کہ میں اکبر کو فون کروں، اس سے بات کروں۔ کہتی اکبر اپنی ذات سے برا آدمی نہیں تھا، اور میرے اندر کہیں اکبر کی محبت رک گئی تھی۔ کہتی دیکھیں میں نے اس کے ساتھ وقت تو گزارا تھا نا، اور وہ میرا شوہر تھا، تو اس زوجیت کے دور میں جو محبت اس نے مجھے دی تھی، کہتی وہ اندر کہیں میرے رک گئی تھی، قید ہو گئی تھی، اور میں یہ سوچتی تھی کہ کاش وہ مجھے اس طرح سے ڈائیورس نہ کرتا، اپنی ماں کے کہنے پہ نہ آتا، تو مجھے اس ڈرامہ سے بھی نہ گزرنا پڑتا۔ UK یاترا ہو گئی اور واپس آئی اور سارا چیزیں۔ کہتی افتخار بھائی صرف میں اکبر کے بارے میں سوچتی تھی، اور بات کا نہیں، ان لمحات کا جب میں اس کی زوجیت میں تھی، تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، اور بڑا اچھا ایک احساس پیدا ہوتا تھا۔ اور پھر جیسی ملال کسی صورتحال ہوتی تو میں اس کو سوچنا چھوڑ دیتی تھی، کیونکہ میں اللہ کی رضا میں راضی تھی۔ میرا بھائی اپنی تمام کوششوں کے باوجود، ذلیل کرنے کے باوجود مجھے ذلیل نہیں کر پا رہا تھا۔ میری جو بھابھی ہے وہ بھی شرارتیں کرتی تھی۔ کہتی میں نے رکھا۔ اب کہتی سارے عرصے کے اندر میرا کوئی تعلق نہیں تھا نصرت کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ، اور مجھے کوئی خبر نہیں تھی، کیونکہ میں 3-4 سال تو UK رہ کے آئی تھی، اور 1 سال سے میں بالکل اسکول اور اسکول سے گھر۔ تو کہتی میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ کہتی ایک دن میری بھابھی نے مجھے آواز دی، وہ ہمیشہ آواز دیتی تھی مجھے
عشرت تو عشرت بہن کہہ کے آواز دی اس نے مجھے. میں بڑی حیران ہوئی. میں اوپر سے جھانکی, میں نیچے آئی. میں کہا ہاں جی. کہتی اندر کمرے میں جاؤ. کہتی میں کمرے میں گئی ہوں تو سامنے اکبر بیٹھا ہوا تھا. کہتی اکبر کا برا حال ہوا ہوا تھا. اور السلام علیکم جی. اس کی شیپ بڑی بھی تھی, آنکھوں میں اس کے آنسو تھے, اور مجھے دیکھتی وہ کھڑا ہوا اور اس نے ہاتھ جوڑ لیے. کہتی میں نے فوراً پردہ کر لیا اور میں باہر آ گئی. تو میں نے آ کے بھابھی سے کہا کہ اس سے کہو یہاں سے چلا جائے. تو میری بھابھی اور بھائی آئے. انہوں نے کہا یار ایک بار نا اس کے پاس بیٹھ کے اس کی بات سن لو, بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں نے اپنی بھابھی سے کہا کہ تم بھی ساتھ بیٹھو. بھائی میرا باہر چلا گیا, بھابھی ساتھ بیٹھ گئی. تو اکبر نے مجھے کہا کہ جب مجھے اور میری ماں کو یہ پتہ چلا کہ تم یو کے آ کے چلی گئی ہو, تو کہتی میری ماں نے عذاب کر دیا کہ تو نے بھی اب یو کے جانا ہے شادی کر کے, اور عشرت کو نیچا دکھانا ہے. کہتا جی ہم رشتہ ڈھونڈنے لگے, اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ ایک رشتہ مل گیا, اور وہ لڑکی اس کو بیاہ کے اپنے ساتھ یو کے لے گئی. وہ طلاق یافتہ تھی اور پہلے شوہر کے پاس ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑ کے آئی ہوئی تھی. اور اس کے گھر والوں نے اس کو کہا, خیر انہوں نے جو بھی کہا یہ تو تیار تھے, کیونکہ انہوں نے عشرت سے مقابلہ کرنا تھا اس کی ماں نے, اور اس کو شادی کر کے چلا گیا یہ. اب سین یہ تھا, وہ عورت سگریٹ بھی پیتی تھی, وہ عورت شراب بھی پیتی تھی, وہ جوا بھی کھیلتی تھی, اور سارے کام کرتی تھی وہ. لیکن یہ بغیرتوں کی طرح کہتا میں رہتا رہا, کیونکہ مجھے رہنا تھا. اور میں نے اپنی ماں کی اور اپنے غصے کی تشفی کرنی تھی کہ عشرت باہر چلی گئی ہے نا, تو میں نے بھی یو کے جانا تھا, میں آ گیا. کہتا جی 2 سال کے اندر میرے 2 بیٹے پیدا ہوئے, دونوں معذور, جس کی وجہ ڈاکٹرز نے یہ بتائی کہ تمہاری جو بیوی ہے الکوہلک ہے, اور جتنے نشے وغیرہ کرتی ہے اور بلا وجہ جاگتی ہے راتوں کو, اس کی وجہ سے 2 معذور بچے پیدا ہوئے. کہتا افتخار بھائی وہ باہر رہتی تھی, میں بچے دیکھتا تھا, اس نے اپنی کوئی عادت نہیں بدلی, اس نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا, اور 4 سال کے بعد وہ اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی اور اس نے مجھے ڈائیورس کر دیا. وعلیکم السلام. اور کہتا جی میرے ڈاکومنٹس بن چکے ہیں اور میں یو کے جا سکتا ہوں, لیکن اب جو ہے سین یہ ہے کہ میرے پاس میرے وہ 2 معذور بچے ہیں جن کی میں دیکھ ریکھ کرتا ہوں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ ڈیوٹی اتنی سخت معذور بچوں کے ساتھ, اور یہ والا سارا معاملہ اس لیے ہوا کہ میں نے تمہارا دل توڑا تھا, میں نے تمہیں تکلیف دی تھی, میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی, تو اللہ نے اس کی سزا مجھے دی ہے یہ. اور دھاڑے مار کے کہتی وہ رو پڑا اکبر. کہتی اب میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, اور اس نے مجھے پھر کہا کہ میری ماں کو میرے 2 سال ہو گئے ہیں, یہ سارا فساد اسی کا تھا, لیکن چونکہ میری ماں تھی میں اس لیے اس کے آگے کھڑا نہیں ہو سکا, میں اس لیے تم سے معافی چاہتا ہوں, اور میں ایک گزارش کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا تھا, اگر تم منظور کر لو. تو عشرت کہتی میں نے کہا ہاں بتاؤ. تو کہتی اس نے مجھے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنی کوتاہیوں کا, غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے, میں نے اللہ کو آگے جا کے منہ دکھانا ہے, میں تمہاری تکلیفیں دور کرنا چاہتا ہوں. میری بیٹی تمہارے پاس ہے. کہتا میری بیٹی اس وقت اسکول گئی ہوئی تھی طیبہ. کہتا جی کہ ہمیں حلالے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہارا شوہر مر چکا ہے. تو ہاتھ جوڑ کے نظریں جھکا کے روتے ہوئے اکبر نے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو عشرت, دوبارہ نکاح کر لو. اب عشرت کہتی کہ افتخار بھائی میرے بس میں ہوتا میں اسی وقت ایک لمحے میں اس سے نکاح کر لی. تو کہتی مجھے قبول ہے, لیکن کہتی کہ اس کے دیے ہوئے زخم اور اس کی ماں کی لان تان وہ جو مجھ پہ بھیجتی تھی وہ ساری کہتی میرے آگے آگے کھڑی ہو گئی. اور میں نے یہ کہا کہ میں کچھ عرصے
اس پہ سوچوں گی پھر تمہیں جواب دوں گی۔ کہتی وہ روتا رہا، بھابھی نے مجھے بڑا کہا کہ دیکھو بیچارہ معافی مانگ رہا ہے، معاف کر دو، زندگی بن جائے گی۔ اور اس نے مجھے یہاں تک کہا کہ تمہیں میرے بچوں کو نہیں پالنا ہے، ان کو میں پالوں گا جو میرے معذور بچے ہیں، صرف طیبہ میرے ساتھ ہوگی اور مجھے طیبہ سے دور ہونے کی اور تمہارے پاس ساتھ ظلم کرنے کی ساری سزا ملی۔ کہتا میں نے اپنی سیکنڈ وائف کے ساتھ بے غیرتوں والی زندگی گزاری ہے کہ وہ فرینڈس کے ساتھ پھرتی تھی، وہ اسموکنگ کرتی تھی، وہ کچھ بھی کرتی تھی، تو میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے پاسپورٹ لینا تھا، کیونکہ مجھے وہاں رہنا تھا۔ کہتا میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر۔ چلا گیا۔ اب یہ بیچاری پہلے ایک ہفتہ سوچتی رہی۔ اب صورتحال یہ ہے جو مجھے عشرت نے بتائی ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو یہ پسند ہے اپنا سابقہ شوہر، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کو ہاں کر دے، لیکن تذبذب کا شکار ہے کہ اس نے پہلے دھوکہ دے دیا تھا، اس نے پہلے زیادتی کی تھی کہ ایسا نہ کہ پھر کوئی زیادتی کرے۔ تو دوستو وہ یہ دیکھیں یہ بچہ ساتھ چل رہا ہے میرے، ہیلو، چلے تھینک یو بیٹا۔ تو وہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں پھنس گئی ہوں۔ کہتی میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا سہارا بنا دیا، ایک نیا ایونیو کھول دیا ہے، لیکن میں خوف زدہ ہوں اس دروازے میں داخل ہونے سے کہ کہیں پھر کچھ میرے ساتھ نہ ہو جائے۔ کہتی میری اب ایسی طبیعت ہو چکی ہے، اور جب میں اس کی اچھائی سوچتی ہوں، اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت سوچتی ہوں، تو دل چاہتا کہ ایک لمحے میں نکاح کر لوں، لیکن جب میں اس کی ماں کے ظلم اور اس کی جو نظریں اس نے مجھ سے پھیری تھیں وہ میں سوچتی ہوں تو کہتی مجھے اس سے نفرت ہوتی ہے۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ میں کیا کروں۔ دوستو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ کیس میں رکھوں گا اپنے دیکھنے والوں کے سامنے، وہ جو کہیں گے تم کر لینا۔ اسے مجھے بہت کہا، اس نے کہا افتخار بھائی آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا بیٹا اس میں کرنے والا ایک عمل ہے جو بھاگ کے کر لینا چاہیے، لیکن وہ میں نہیں بتاؤں گا، میرے دیکھنے والے بتائیں گے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے صبر کا پھل دینے کی کوشش کی ہے، دے رہا ہے، یہ کوشش کر رہی ہے کہ میں نہ لوں۔ چلیں میری طرف سے بھی عشرت تمہیں بیٹا مشورہ مل گیا، تو اب دیکھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں۔ لیکن میں تمہیں بتا دوں تم نا امید نہیں ہوئی تھی، تم نے اللہ سے شکوے نہیں کیے تھے، تم نے اچھے وقت کا انتظار کیا تھا، تم نے صبر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ اس کا انعام بھیجا ہے، اور یہ صبر کا پھل ہے اور یہ میٹھا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، میں خوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ یار شکر ہے کسی کی زندگی سے کوئی چنگا کام ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔